किसी भी चीज़ का ज़ाहिरी होना वजूद कहलवाता है, क्योंकि जब कोई चीज़ मौजूद होगी तो उसका वजूद होगा। इस कायनात में जो भी चीज़ें आप देखते हैं, जो मौजूद आपको नज़र आती हैं, उनका वजूद है। जब हम वजूद की बात करते हैं तो हर चीज़ में ज़ाहिरी और बातनी वजूद होता है। जिसे ज़ाहिरी तो आप देख लेते हैं और जो बातनी वजूद है उसको हमने एनर्जी का नाम दे दिया है। हम आज इंसान के बारे में बात करेंगे कि इंसान का ज़ाहिरी वजूद और बातनी वजूद से मुराद हम रूह लेते हैं। और जैसे इंसान के जिस्म की नशोनुमा के लिए उसको ग़िज़ा चाहिए ताकि वो फूले फले, और इस पूरी ज़िंदगी में इस जिस्म को मुख्तलिफ़ बीमारियां भी लगती हैं, और जब वो बीमारियां लगती हैं तो उनके इलाज के लिए ज़रूरत पड़ती है कि उसका इलाज किया जाए। मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं इलाज के। आजकल मेडिकल साइंस का दौर है। एलोपैथी, होम्योपैथिक, बहुत सारे तरीक़ेकार इंसानों ने ईजाद किए बीमारी को ख़त्म करने के लिए। बिल्कुल इसी तरह रूह को भी नशोनुमा चाहिए और उसको भी बीमारी लगती है। जब आप इंसान को देखते हैं कि इंसान में ख़राबियाँ पैदा होने लगती हैं, जिस्मानी नहीं रूहानी ख़राबियाँ, तो इसका मतलब ये है कि वो बीमार हो चुका है। आपको अगर ऐसा इंसान नज़र आए जिसमें आपको वो खामियां नज़र आनी शुरू हो जिसके लिए अल्लाह ताला ने मना किया हुआ है, जैसे छोटा सा मिसाल है झूठ बोलना, हसद करना, ग़ीबत करना, करप्शन करना, ये छोटी छोटी जो बुराइयां हैं इंसान में, ये एक्चुअली बीमारियां हैं। इसको हम कहते हैं रूह की बीमारियां। जैसे जिस्म की बीमारी होती है, मैंने बताया आपको, इसी तरह रूह की बीमारियां ये हो गई। अब जब रूह है तो उसको बीमारियां लगेंगी। अब बीमारियां लगेंगी क्योंकि उसको बीमार करने के लिए शैतान खड़ा है हमारे सामने। शैतान बार बार वार करेगा, ज़ख्मी करेगा रूह को, और रूह बीमार होगा। तो हमें जब ये पहले तो किसी भी बीमारी का जब पता चलता है, किसी भी बीमारी का इलाज के लिए सबसे पहले हम डायग्नोज़ करते हैं। हमें डायग्नोज करना पड़ता है। किसी पैथोलॉजिकल लैब में हम जाके खून के टेस्ट से या कोई और टेस्ट जो होता है, लेबोरेटरी में टेस्ट होता है, उस टेस्ट से हमें ये मालूम डायग्नोज होता है कि कौन सी बीमारी है, और फिर उस बीमारी के डायग्नोज के बाद हम उस बीमारी का इलाज करवाते हैं किसी डॉक्टर के पास। बताने का मकसद कि एक लंबा प्रोसेस होता है डायग्नोसिस, उसके बाद फिर एक इलाज, और इलाज का भी दौरानिया होता है। जैसे आजकल के दौर में बताया जाता है कि एंटीबायोटिक आप खाते हैं तो 3 दिन खाएं या 5 दिन खाएं या 7 दिन खाएं, क्योंकि उसका एक दौरानिया होता है एंटीबायोटिक्स का। तो जब आपको पता चलता है कि कोई रूह बीमार हो गया है, चाहे वो आपका अपना रूह हो या आपके किसी करीबी रिश्तेदार का हो या किसी दोस्त का हो, आपको लगा कि ये बीमार है, क्योंकि वो एबनॉर्मल जब बिहेवियर करेगा, इसका मतलब है वो उसका रूह बीमार हो गया है। जब रूह की बीमारी की बात होगी, जब आपको पता चलेगा कि रूह बीमार है, चाहे वो आपका हो, किसी और का हो, क्योंकि शैतान ने हमला किया है, तो उसमें जिस्म की तरह किसी डायग्नोस्टिक लेबॉरेटरी में जाने की ज़रूरत नहीं, कोई डायग्नोज करने की ज़रूरत नहीं, उसका डायरेक्ट इलाज होना चाहिए। और उसका सबसे पहली जो गोली है, जो सबसे पहला इलाज है, जो सबसे पहला नुस्खा है, वो ये है कि वो
سب سے پہلے استغفار کا ورد کرنا شروع کرے. ورد کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دیکھے. یہ ایسا نہیں کہ تسبیح کھڑکائی جا استغفار استغفار استغفر اللہ ہم کہتے جائیں اور وہی برائی کرتے جائیں. نہیں، سب سے پہلے توبہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ پھر رجوع کریں اللہ سے. اس کے علاج کے لیے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ بیمار ہیں تو آپ، کیونکہ ایک عادت سی بن گئی آپ کے لاشعور میں، سب کانشس میں ایک چیز بیٹھ گئی، تو ظاہر سی بات ہے آپ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سارے عمل کرتے رہیں گے. تو اب ریورس کام کرنا ہے. وہ یہ کہ آپ کوشش کریں بہتر سوچنا شروع کریں، کوئی چھوٹے چھوٹے بہتر عمل کرنا شروع کریں. جب ایک چھوٹے چھوٹے بہتر عمل کرنا شروع کریں گے، ایک ایکسرسائز کریں گے، کیونکہ وہ کانشیس ہوگا، وہ آپ کے کانشیس مائنڈ سے وہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی. اور وہ کانشیس مائنڈ سے جب آپ چیزوں کو کرتے رہیں گے تو ایک جیسے ہم ایکسپرٹ کہتے ہیں یا ایکسپیرینس کہتے ہیں، وہ تب ہوتا ہے جب وہ چیز، کوئی بھی چیز آپ بار بار کرتے کرتے آپ کی وہ سب کانشیس میموری میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے. تو اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ برائی تو ہمارے سب کانشیس میں بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی یہ ساری برائیاں کر رہے ہیں. تو ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں اچھائیوں کی طرف آنا ہے، اچھائیوں کی پریکٹس کرنی ہے. بار بار چھوٹی چھوٹی اچھائیاں کریں. مطلب یہ سوچیں کہ ہمیں دن میں جتنا ہو سکے جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے. ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی آپ مدد کرنا شروع کریں لوگوں کی. مطلب پازیٹیو سوچنا شروع کریں. یہ ساری ایکسرسائز، پازیٹیو ایکسرسائز کرنا شروع کریں گے تو یہ 3-4 دن جب یہ پریکٹس آپ کی ہوگی، 3 یا 4 یا 5 دن جب یہ ریگولرلی آپ کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ جو آپ کا کانشیسلی آپ کر رہے ہیں وہ سب کانشیس مائنڈ میں، کانشیس مائنڈ سے کر رہے ہیں، سب کانشیس مائنڈ سے میں آٹومیٹیکلی وہ چلا جائے گا وہاں پہ، اور وہ آپ کی پھر عادت سی بن جائے گی، آپ کے ایکسپیرینس میں وہ چیز آ جائے گی، خود بخود آپ کرتے رہیں گے. یہی بہترین علاج ہے اپنے روح کو کی بیماری کا علاج. اس سے بہتر کوئی علاج آپ کو نہیں ملے گا. سب سے پہلے آپ کوئی بھی کسی بھی ورد کے چکر میں نہ پڑیں، کسی بھی وظیفے کے چکر میں نہ پڑیں، کسی بھی ایسے چیزوں کے چکر میں نہ پڑیں. دیکھیں میں آپ کو پریکٹیکل بتا رہا ہوں، پریکٹیکل یہی ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جب آپ سائیکل چلانا سیکھتے ہیں، جو بھی مجھے سن رہے ہیں جن کو بھی سائیکل چلانا آتی ہے وہ اس چیز سے ضرور اتفاق کریں گے کہ جب آپ سائیکل شروع میں چلا رہے تھے تو وہ کانشیس مائنڈ سے چلا رہے تھے، آپ وہ اپنا بیلنس برقرار نہیں رکھ پا رہے تھے. آپ کو بار بار یہ مسئلہ آ رہا تھا، آپ کبھی اس طرف گر رہے تھے، کبھی اس طرف گر رہے تھے، پھر سوچ رہے تھے میں گر نہ جاؤں. یہ جو کانشیس مائنڈ سے آپ نے پورا ایک ایکسرسائز کی، یہ 5-6-7 دن جب آپ نے کی تو وہ آٹومیٹکلی آپ کا جو بیلنس تھا وہ سب کانشیس مائنڈ میں جب چلا گیا. اس کے بعد آپ نے سوچا ہی نہیں کہ آپ بس بیٹھے اور پیڈل کو آپ نے زور دیا، آپ سائیکل چلانا سیکھ گئے. تو یہ ایکچولی پریکٹس ہوتی ہے کانشیس اور سب کانشیس مائنڈ کا. جو یہ جو پورا کھیل، یہ جو آپ کی پوری زندگی چل رہی ہے، یہ زندگی کانشیس اور سب کانشیس مائنڈ کے درمیان ہی چل رہی ہے. آپ 90% جو بھی کام کرتے ہیں وہ سب کانشیس مائنڈ سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو ابھی کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی میں نئی چیزوں کو انٹروڈیوس کروانا ہے اپنے روح کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ اچھی چیزوں کو انٹروڈیوس کرا ہے. پہلے تو آپ بچے تھے، آپ کو کوئی بتانے والا نہیں تھا، آپ نے بار بار غلط چیزیں کی تو وہ غلط چیزیں آپ کے سب کانشیس میں بیٹھ گئی، اور وہ آپ کو ابھی بار بار خود بخود ہو رہا ہے، آپ چاہ بھی نہیں رہے. مجھے پتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے بھی نہیں ہیں کچھ غلط ہو یا کوئی غلط کام کریں، لیکن ان سے ہو جاتا ہے. اکثر میں نے یہ سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں غلط کام ہو، لیکن یہ غلط کام ہم سے ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بیماری ہے، روح کی بیماری جسے ہم کہتے ہیں. تو یہ روح کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے پازیٹیو سوچنا شروع کریں، پازیٹیو عمل کرنا شروع کریں. جو بھی کسی کے لیے بھی سوچیں تو اچھا سوچیں، چھوٹے چھوٹے جو پریکٹس ہیں پازیٹیو وہ کرتے رہیں، لوگوں کی مدد کریں، جھوٹ بولنے سے آپ بچیں.
اور معاشرے میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کریں، اپنے گھر میں کچھ کنٹریبیوٹ کریں. آپ اپنے آپ کو اسپیشل سمجھیں، آپ اپنے آپ کو ایسا سمجھیں کہ میں کچھ ہوں، اس لیے تو میں کچھ کسی اپنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں. اب ایسا نہیں کہ آپ اس معاشرے کا حصہ تو ہیں لیکن آپ خود کو الگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. الگ نہ کریں، آپ اس معاشرے کو دیں. آپ یہ سوچیں دماغ میں. یہ پریکٹسز تو ہوتی ہیں جو آپ کے سب کانشیس مائنڈ کو اور بھی اسٹرانگ کریں گی. آپ یہ سوچیں، دیکھیں کہ میں یہاں پہ پیدا ہوا ہوں، میرا بھی کوئی مقصد ہے. اگر آپ کو اپنا مقصد سمجھ نہیں آ رہا تو میں آپ کو بالکل کلیئرلی آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کا مقصد یہ ہے. آپ یہاں پہ آئے ہیں، دنیا کو دیکھیں. دنیا میں جو بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو بھی چیزیں میں نے زمین اور آسمان اور یہ ساری چیزیں بنائی ہیں یہ انسانوں کے لیے ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ بھی انسانوں کے لیے ہی بنے ہیں، آپ بھی عبادت کے لیے بنے ہیں. عبادت مطلب بندگی، اللہ کی بندگی، مطلب بندگی کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ کوشش کریں اللہ کی مخلوق، اللہ کی جو بھی تخلیق کردہ چیزیں ہیں ان کو کچھ دیں، کنٹریبیوٹ کریں، اپنے آپ کو ان کے لیے وقف کر کے دیکھیں کچھ وقت. آپ یقین کریں آپ کا سب کانشیس مائنڈ اتنا زبردست کام کرنا شروع کر دے گا. آپ کے آس پاس کی انرجی بہترین انرجی ہو جائے گی. آپ اچھا سوچنا شروع کریں گے. آپ کے زندگی میں جو ایونٹس ہیں وہ بھی بہتر ایونٹس ہونا شروع ہو جائیں گے. اپنے آپ کو اتنا بیکار نہ سمجھیں. یہ پریکٹس آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائیں گی.